اس ویڈیو کا اگر آپ نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو ہم آئی بٹن پہ لنک دے رہے ہیں اس ویڈیو کی، آپ وہاں پر جا کے اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اور نوجوان جادوگر کا ایمان افروز واقعہ۔ اس نوجوان نے یہ قربانی دی کہ جب بادشاہ یہ لفظ بولے گا بسم اللہ و رب ھذا الغلام تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کا نام لینے سے قتل ہو رہا ہے، ویسے قتل نہیں ہو رہا۔ ایسے بسم اللہ کی برکت سامنے آئے گی اور لوگ اللہ پر اور یقین کریں گے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی دی تو جب اس کو چوک پر کھڑا کیا گیا اور اس کو تیر مارا گیا اور بسم اللہ و رب ھذا الغلام کا کلمہ پڑھا گیا اور تیر مارا گیا تو یہ تیر اس کے کن پٹی پر لگا اور یہ ترنت شہید ہو گیا۔ اور اس لیے اس نوجوان نے یہ بھی کہا تھا کہ پورا شہر اکٹھا کر لینا تب میرا قتل کرنا، میرا قتل سب کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نوجوان چاہ رہا تھا کہ یہ دعوت پورے شہر کو پہنچ جائے۔ تو جب پورا شہر اکٹھا کر لیا گیا اور اس نوجوان کو تیر مارا گیا اور یہ نوجوان گرا ہے تو پورے شہر میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سارے مسلمان ہو گئے، سب نے اللہ کی دعوت قبول کی، اللہ پر ایمان لے آئے، صرف بادشاہ اور اس کے درباریوں کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ بادشاہ بہت ظالم تھا، اس کے درباری بھی اسی کی طرح ہی تھے، صرف انہی کو چھوڑ کر پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو پوری قوم ہی مسلمان ہو گئے، سب نے تو مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا، تو بس یہی ایک راستہ ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی دین برحق سے دور کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے شہر میں جگہ جگہ خندق کھود دیا جائے اور اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں، اس میں آگ لگائی جائے اور پھر اس میں ایک ایک شخص کو پکڑ کر اس آگ میں جلایا جائے، تو جو کوئی آگ کو دیکھ کر ڈر جائے اور کہے کہ میں اپنا دین چھوڑتا ہوں، اس کو تو بچا لو، باقی سب کو آگ میں ڈال دو۔ تو ایک ایک کو پکڑ کے خندقوں میں ڈالا گیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ہیں جو اپنی ماں کی گود میں بولے ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا وہ بزرگ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ماں نے ان کو پکارا تو نماز پڑھتے میں پریشان ہو گئے کہ ایک طرف تو ماں ہے اور دوسری طرف نماز ہے، تو وہ آزمائش میں آ گئے کہ اللہ میں نماز چھوڑ کر جواب دوں تو تیرا حق ضائع ہوتا ہے اور اگر نماز نہ توڑوں تو ماں کا حق ضائع ہوتا ہے۔ بس وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اسی وقت ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ کرے تجھ پر کوئی تہمت لگے، اور پھر یہی ہوا، ماں کی بد دعا لگی تو کسی چرواہے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، اور جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت شادی شدہ بھی نہیں تھی، تو لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے جان چھڑانے کے لیے اس بزرگ پر ساری بات ڈال دی۔ وہ بزرگ بہت نیک تھے، لمبی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے پکڑ کر ان کو خوب مارا، جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بزرگ پر رحم کیا اور اس عورت کی گود میں جو بچہ تھا وہ بولا کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں، میں بلکہ فلاں کی اولاد ہوں۔ اللہ نے اپنے حق کی وجہ سے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی، لیکن ماں کی بد دعا بھی لگی اس کو۔ تبھی ایک حدیث سے روایت ہے کہ اگر ماں نماز پڑھتے میں پکارے اور ماں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ کر آپ اپنی ماں کا جواب دیں۔ اور تیسرا بچہ اپنی ماں کی گود میں تب بولا، ایک حدیث سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کو لا کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تبھی ایک عورت کو لایا گیا اور اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اور اس عورت کو اپنا خیال نہیں، صرف اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا کہ یہ ننھا معصوم اس آگ میں کیسے جلے گا۔ باقی لوگ تو آگ میں گر رہے تھے کیونکہ اس نوجوان نے قربانی ہی ایسی دی تھی کہ سب کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سب آگ میں گر رہے تھے، لیکن وہ عورت تھوڑی ہچکچا رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایک طرف تو کفر ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہی ہوں اور دوسری طرف تو یہ چھوٹا بچہ ہے کہ میں بچے کو کیسے آگ میں ڈالوں۔ اسی وقت اللہ کی مدد ہوئی، اس بچے نے اپنی ماں سے بولا کہ اے ماں، یہ آگ کا ایندھن نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، تو اس میں کود جا۔ تو پھر وہ ماں بچے کو اپنے سینے سے لگا کر آگ میں کود گئی۔ سبحان اللہ۔
اب چونکہ ظاہری لحاظ سے بادشاہ کو کامیابی مل گئی تھی اور وہ ایمان والے سارے قتل ہو گئے تھے اور جو کفر میں تھے وہ بادشاہ کے ساتھ ہو گئے، تو ظاہری لحاظ سے تو بادشاہ کامیاب ہو گیا۔ تو قرآن میں اللہ نے صدیوں بعد ان کا واقعہ نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو ابتلا دے رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھنے میں کامیاب بادشاہ ہوا لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے جو قتل ہوئے وہ تو باغات میں چلے گئے، اور بادشاہ جس نے خندقیں کھدوائی تھیں وہ اصل میں آگ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا ہے، اور قیامت کے دن کی قسم، شاہد المسعود کی قسم، ہلاک ہو گئے خندقوں والے جنہوں نے خندقیں کھودی، اور جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ میں جل رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جنت کے باغات میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ ظلم کر رہے تھے وہ خبردار ہو جائیں کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بے شک اگر آپ کو میری آج کی حدیث پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمیں کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ حدیث پہلے سے معلوم تھی یا نہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔